السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ اقبال کی زندگی پہ گفتگو کریں گے، یعنی ان کی حیات و خدمات پہ، اور پھر ان کی نظم شعاع امید پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں۔ اقبال، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقبال کا اصل نام شیخ محمد اقبال تھا۔ یہ 1877 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1938 میں ہوئی۔ تو اقبال کے آباء و اجداد کشمیری برہمن تھے۔ ان کے جد اعلیٰ 18ویں صدی کے آخر میں اسلام قبول کیا، ان کے جد اعلیٰ نے، اور کشمیر کی سکونت ترک کر کے سیالکوٹ میں آباد ہو گئے، یعنی ابھی پاکستان میں ہے یہ حصہ۔ اقبال کے اجداد سپرو برہمن تھے۔ سپرو کے معنی ہے علم حاصل کرنے میں پہل کرنے والا۔ یہ برہمنوں کا وہ خاندان تھا جس نے سب سے پہلے اسلامی فلسفہ کی طرف توجہ کی۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ میں اصل خاص سومناتی، آبا میرے لاتی مناتی، اور اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہے فلسفہ میرے آب و گل میں، پوشیدہ ہے ریشہ ہائے دل میں۔ اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق سیالکوٹ کے اس محلے میں آباد تھے، جو آگے چل کر اقبال بازار کے نام سے مشہور ہوا۔ اب اس کا نام اقبال بازار ہے۔ یہیں شیخ محمد رفیق کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ بڑے بیٹے کا نام نور محمد اور چھوٹے بیٹے کا نام غلام قادر رکھا۔ نور محمد یعنی جو اقبال کے والد تھے، ان کی شادی امام بی بی سے ہوئی، یعنی والدہ امام بی بی ہوئی نا، ان سے 6 اولادیں ہوئیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ بڑے بیٹے کا نام عطا محمد رکھا گیا، جو فوج میں ملازم تھے اور اقبال کو انگلینڈ بھیجنے میں اور جرمنی بھیجنے میں ان کا ہاتھ تھا، بہت زیادہ مانتے تھے اور ان کی تعلیم تربیت میں بہت زیادہ معاون رہے۔ منجلا بیٹا ولادت کے فوراً بعد ہی فوت ہو گیا۔ چھوٹے بیٹے محمد اقبال تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش جیسا کہ میں نے بتایا وہ اس میں اختلاف رائے رہا ہے، لیکن محققین نے تلاش و جستجو کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ 9 نومبر 1877 عیسوی و مطابق 3 ذی قعدہ 1294 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی۔ ان کی تربیت میں 3 شخصیت جو ان کے گھر کی تھی، وہ انہوں نے اقبال کو اقبال بنایا، جس میں ان کے والد شیخ نور محمد، ان کی والدہ امام بی بی اور ان کے بھائی شیخ محمد عطا تھے۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد میاں جی کہلاتے تھے، دیندار آدمی تھے، محی الدین ابن عربی سے متاثر تھے، قادریہ سلسلے میں بیعت تھے اور سلطان العارفین قاضی سلطان محمود دربار آوا شریف کے مرید تھے۔ اقبال بھی بچپن میں سلسلہ قادریہ میں بیعت ہو گئے، حالانکہ بعد میں انہوں نے تصوف پہ ایک کتاب بھی لکھی جو تصوف وحدت الوجود کے خلاف وہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اپنی نظم وہ جاوید سے میں فرماتے ہیں، جس گھر کا چراغ ہے تو ہے اس کا مساک عارفانہ، اسی لیے کہ ان کے والد صاحب بھی وہ عارف تھے۔ اقبال کی عمر 4 سال اور 4 مہینے کی جب ہوئی تو انہیں ایک مکتب میں داخل کرایا گیا، جہاں اقبال نے مولانا غلام حسن سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ تقریباً 1 سال بعد سید میر حسن کے مشورے پر کوچہ میر حشام الدین میں واقع ایک مکتب میں اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1883 عیسوی میں اسکاٹ مشن اسکول میں داخلہ لیا۔ 1891 میں وہاں سے میڈل پاس کیا اور 1800 میڈل یعنی 8واں، اور 1893 میں میٹرک پاس کیا۔ 1895 میں انٹر پاس کیا اور 1897 میں وہاں اسکاٹ مشن اسکول میں ان کے محبوب استاد میر حسن تھے نا۔ 1897 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کیا اور یہیں سے 1899 میں فلسفہ میں یعنی فلسفی سبجیکٹ میں ایم اے پاس کیا۔ یہاں ان کے محبوب استاد پروفیسر آرنلڈ تھے، جس سے انہوں نے استفادہ کیا اور انہی کی کہنے پہ وہ انگلینڈ فلسفے میں پی ایچ ڈی کرنے گئے۔
اقبال کی نظم نالۂ فراق پر پروفیسر جو اقبال کی نظم نالۂ فراق ہے وہ پروفیسر آرنلڈ کی اپنے استاد کی یاد میں ہی ہے۔ 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے اور وہاں ٹرنیٹی کالج کیمبرج میں داخلہ لیا۔ 1907 عیسوی میں میونخ یونیورسٹی جرمنی میں ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء موضوع پر پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا اور پھر 1908 میں ان کو ڈگری ایوارڈ ہو گئی۔ علامہ اقبال کی تعلیم و تربیت میں والدین اور ان کے بڑے بھائی کا بڑا ہاتھ تھا، جیسے پہلے بتایا آپ کو نا۔ اقبال نے ایک خط میں والد کی صحبتوں سے فیض اٹھانے کا ذکر بہت فخر سے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1000 کتب خانے ایک طرف اور باپ کی نگاہ شفقت ایک طرف، اس واسطے جب بھی موقع ملتا ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور پہاڑ پر جانے کے بجائے ان کی گرمی صحبت سے مستفید ہوتا۔ یہ اقبال کے خط کا حصہ ہے۔ اقبال کے والد 17 اگست 1930 عیسوی کو وفات پائی۔ اقبال سے وہ صرف 8 سال پہلے ان کی وفات ہوئی۔ اقبال 1938 میں ان کا انتقال ہوا۔ اقبال کی والدہ امام بی بی کو لوگ احتراماً بی بی جی کہتے تھے۔ انہوں نے اقبال کی تربیت اس انداز سے کی تھی کہ اقبال کے دل میں ملک و ملت کی خدمت کے لیے ایسا جذبہ پیدا ہوا جو تا دم مرگ قائم رہا۔ ماں کی اس تربیت کو اقبال نے ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ ایک نظم والدہ مرحومہ کی یاد، اسی کا حصہ یہ لکھ کر اقبال نے انہیں لافانی بنا دیا ہے۔ اس کے آخری 2 شعر آپ ملاحظہ فرمائیے: مثل ایوان سحر مرقد فروزاں ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی سبشتہ ہو تیرا، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ تیسری شخصیت بڑے بھائی عطا محمد صاحب کی تھے، وہ فوج میں ملازم تھے، جنہوں نے اقبال کو اعلیٰ تعلیم کی طرف راغب کیا۔ اقبال نے بڑے بھائی کے لیے جو جذبات تھے، اپنی ایک نظم التجائے مسافر، جب وہ جا رہے تھے یورپ اور وہ یہاں خواجہ نظام الدین آئے تھے، تو انہوں نے ایک نظم لکھی تھی التجائے مسافر۔ اس میں وہ بھائی کے لیے اشعار کہتے ہیں کہ وہ میرا یوسف ثانی وہ شمع محفل عشق، وہ میرا یوسف ثانی وہ شمع محفل عشق، ہوئی ہے جس کی اخوت قرار جا مجھ کو، جلا کے جس کی محبت نے دفتر من و تو، ہوائے عیش میں پالا کیا جواں مجھ کو، ریاض دہر میں مانند گل رہے خنداں، کہ ہے عزیز تر از جاں وہ جانے جا مجھ کو۔ شیخ عطا محمد اقبال کی وفات کے 2 سال بعد دسمبر 1940 میں 81 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ اقبال کے شاعری کے استاد داؤد دہلوی تھے۔ وہ خط و کتابت سے ان سے کچھ اصلاح لیتے تھے۔ اس زمانے میں داغ حیدرآباد میں تھے۔ وہ اقبال فخر کرتے ہیں ان کی شاگردی پہ کہ مجھے بھی فخر ہے شاگردی داغ سخندہ کا۔ 1905 عیسوی میں داغ کی وفات پر ایک پردرد مرثیہ کہا جو بانگ درا میں شامل ہے، آپ لوگ اس کو پڑھے ہوں گے۔ پہلی بار وہ کسی شعری نشست میں حکیم امام الدین کے مقام پر ہونے والی شعری محفل میں شامل ہوئے جب لاہور گئے تھے، لاہور میں BA کرنے گئے تھے۔ 1895 میں ان کے یہاں ایک شعری نشست ہوئی جس میں انہوں نے ایک غزل پڑھی۔ اس کا یہ شعر موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، بہت مشہور ہوا، بہت اس پہ داد ملی۔ پھر انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں نظمیں پڑھنے لگے۔ لگاتار اس کے جلسے ہوتے تھے، بڑے بڑے جلسے، اسلامی جلسے ہوتے تھے جس میں وہ اپنی نظمیں پڑھتے تھے۔ اس میں ایک نظم انہوں نے نالہ یتیم پڑھی جس کو انجمن والوں نے پہلے سے چھپا کے رکھا تھا، اس کی قیمت 10 روپے رکھی تھی، اور وہ دیکھتے دیکھتے وہ ساری کاپی بک گئی۔ پھر وہ اس بکی ہوئی کاپی کو پھر سے 50 روپے بیچی گئی، کیونکہ وہ پیسے غریب بچوں کی تعلیم کے لیے جمع کرنے تھے۔ اس اقبال نے اسی انجمن حمایت اسلام کے ایک جلسے میں جو 1904 میں ہوئی تھی، اس میں ایک نظم پڑھی تصویر درد۔ اس میں حالی بھی شریک تھے اور خواجہ حسن نظامی بھی شریک تھے، جس میں حالی نے اس نظم پہ ان کو 10 روپے انعام دیے جو انجمن حمایت اسلام کے اس میں فنڈ میں جمع ہو گیا۔ اور
خواجہ حسن نظامی کو وہ نظم اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنا امامہ اتار کر اقبال کے سر پر رکھ دیا. وہ وکالت کرتے تھے اور کئی بار انہوں نے الیکشن وغیرہ بھی لڑا. ان کی 3 شادیاں ہوئی مختلف وجوہات کی بنا پہ. وہ 3 شادی کے بعد دیگرے ہوئی. پہلی شادی 1893 میں کریم بی بی سے ہوئی جن سے آفتاب اقبال اور معراج بیگم پیدا ہوئی. دوسری شادی 1910 میں سردار بیگم سے، اولاد جاوید اقبال جسٹس بنے نا، اور منیرہ بانو جنہوں نے زندہ رود لکھا. تیسری شادی 1913 میں کی سردار بیگم سے. اقبال کو 1901 میں انجمن حمایت اسلام کے 17ویں جلسے میں ملک الشورا کا خطاب ملا. 1923 عیسوی میں انگریزی حکومت نے سر کا خطاب دیا. 1929 میں علی گڑھ یونیورسٹی سے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری ملی. پھر 1933 میں پنجاب یونیورسٹی سے، 1936 میں الہ آباد یونیورسٹی سے، اور 1937 میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے ڈی لٹ کی ڈگری اعزازی ڈگری ملی. اقبال 1931 میں پہلی گولڈ میز کانفرنس اور 1923 میں دوسری گولڈ میز کانفرنس میں شریک ہوئے ہندوستان کی طرف سے. 1933 عیسوی میں اقبال سید وہاں کے نادر شاہ تھے افغانستان کے، اعلی حضرت نادر شاہ، انہوں نے دعوت دی تھی تو اقبال سید سلیمان ندوی اور سرفراز مسعود کے ساتھ وہاں گئے تھے، افغانستان کا سفر کیا. 1934 میں انجمن حمایت اسلام کے صدر بنے. 21 اپریل 1938 میں ان کا انتقال ہوا. جاوید اقبال نے اپنی کتاب زندہ رود میں اس بیماری، علاج اور آخری ایام کی رودات بہت تفصیل سے لکھی ہے. وہ کبھی آپ کو ریختہ پہ مل جائے تو اس کو پڑھ لیجئے، یا پھر آپ نور الحسن نقوی کی پڑھ سکتے ہیں، یا خلیفہ عبدالحکیم کی پڑھ سکتے ہیں. کئی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. یا اقبال نے تفہیم آ گئی ہے صدیق صاحب کی نا، یا اقبال صدائے دلکشا مظفر مجاز کی ہے. تو یہ کوئی بھی کتاب آپ کو ملے تو آپ اس میں مطالعہ کر سکتے ہیں ان کی پوری زندگی پہ. یہ ایک عمومی مطالعہ ہے، چھوٹے سے کلاس میں بہت کچھ نہیں بتایا جا سکتا. اقبال کے ملازم خاص علی بخش تھے. انہی کی گود میں 5:14 بے صبح، یعنی وہ 21 اپریل کو اقبال اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے. نماز جنازہ اسلامیہ کالج کے میدان میں ہوئی اور ان کی تدفین شاہی مسجد کے احاطے میں ہوئی. ان کے اس کے لیے مزار کے لیے وہ پتھر افغانستان سے ان کے رفقا نے بھیجا تھا جن پہ انہی کے اشعار عمدہ ہے. اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے. یعنی ان کا جو پہلا وہ آیا، پہلی تخلیق آئی وہ فارسی میں ہی چھپ کر کے آئی، اسرار خودی 1915 میں. اردو میں ان کے 4 مجموعے ہیں: بانگ درا 1924 میں، بال جبریل 1935 میں، ضرب کلیم 1936 میں، اور ارمغان حجاز 1938 میں. یہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے. یعنی آپ اردو میں ان 3.5 مجموعے ہی کہہ سکتے ہیں. فارسی میں انہوں نے اسرار خودی 1915 میں لکھا، اور 1918 میں رموز بے خودی آئی. اس میں وہ ان کا پورا فلسفہ ہے، یعنی خودی کا فلسفہ. اس کے بعد پیام اس کی کا کئی یورپی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ چھپی تھی. اس کے فوراً بعد وہ انگریزی میں ترجمہ ہوا. پیام مشرق 1922 میں، زبور عجم، جاوید نامہ جو دانتے کی ڈیوائن کامیڈی سے متاثر ہو کے لکھی گئی تو 1933 میں. پھر ایک مثنوی پشچبایت کر بہت مشہور ہوئی، وہ لکھی. نثری تصانیف میں علم الاقتصار، خطبات مدراس، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، ریکنسٹرکشن آف اسلام. یہ اقبال کا عمومی مطالعہ تھا. ان کی زندگی پہ ایک بات رکھی تھی. اب ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے شعاع امید. یہ کل 17 اشعار ہیں. اس میں اس کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں 4 شعر، دوسرے حصے میں 4 شعر، اور پھر تیسرے حصے میں 9 اشعار.
تو یہ کل ملا کر کے 17 اشعار ہوتے ہیں. اب اس نظم کو دیکھیے. سورج نے دیا اپنی شعاؤں کو یہ پیغام، پہلا حصہ پڑھتے ہیں. سورج نے دیا اپنی شعاؤں کو یہ پیغام، دنیا ہے عجب چیز، کبھی صبح کبھی شام. مدت سے تم آوارہ ہو پہنا ہے فضا میں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہر یہ ایام. بے مہر یہ ایام، نئے ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے راحت، نئے مثل صبا طوف گلو لالہ میں آرام. پھر میرے تجلی کا دے دل میں سما جاؤ، چھوڑو چمنستان و بیابان و در و بام. آفاق کے ہر گوشے سے، یہ پہلا ختم ہو گیا. اس کے بعد دوسرا حصہ ہے اس کا. آفاق کے ہر گوشے سے اٹھتی ہے شعائیں، بچھڑے ہوئے خورشید سے ہوتی ہے ہم آگوش. ایک شور ہے مغرب میں اجالا نہیں ممکن، ایک شور ہے مغرب میں اجالا نہیں ممکن. افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے ہے سیاہ پوش، مشرق نہیں گو لذت نظارہ سے محروم، لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش. پھر ہم کو اسی سینہ روشن میں چھپا لے، اے مہر جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش. پھر اس کا آخری بند ہے. ایک شوخ کرن شوخ مثالیں نگہ حور، آرام سے فارغ صفت جوہر سیماب. بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا ہو، جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب. چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریک فضا کو، جب تک نہ اٹھے خواب سے مردان گرا خواب. خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز، اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب. چشمے مہو پروی ہیں اسی خاک سے روشن، یہ خاک ہے کہ جس کا حذف ریزہ در ناب. اس خاک سے اٹھے ہیں وہ غفاص معانی، جن کے لیے ہر بحر پر آشوب ہے پایاب. جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب. بت خانہ کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب. مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر سب کو شہر کر. اب شعاع امید، جیسے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امید کی کرن، شعاع مانے کرن، جو سورج سے نکلتا ہے نا، تو یہ امید کی کرن ہے. اب اس میں پہلا جو 4 شعر ہے، سورج نے دیا اپنی شعاؤں کو یہ پیغام، یہ تمثیلی پیرائے میں یہ پیش کی گئی ہے یہ نظم. اس کے 3 حصے ہیں نا، پہلے میں 4، دوسرے میں 4 اشعار اور تیسرے میں 9 اشعار. اب پہلے بند میں ہی یہ سورج کو مایوسی ہے. سورج کیا کر رہا ہے؟ ایک زمانے سے قرۂ ازل کو روشن کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، یعنی اس دنیا کو، یہ سورج کی وجہ سے یہاں سب کچھ ہے نا دنیا میں. مگر یہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوتی ہے کہ دنیا بھی عجب جگہ ہے، دنیا بھی عجب چیز، کبھی صبح کبھی شام نا. مدت سے تم آوارہ ہو پہنا ہے فضا میں، یعنی اس میں بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہر ایام. یعنی جتنی بھی یہ جو سورج کی شعائیں ہیں، ایک زمانے سے اس دنیا کو چمکانے کی، اس دنیا میں روشنی لانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس پہنائے فضا میں، پہنا چوڑائی نا اس کی، تو اس فضا میں وہ مدت سے آوارہ پھر رہی ہیں یعنی چمک رہی ہیں. لیکن یہ بے مہری ایام جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، یعنی وہ اندھیرا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. جتنی اجالا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اندھیرا پھیلتا جاتا ہے. تو کیا وہ کہتا ہے کہ نہ ریت کے ذروں میں چمکنے میں ہے راحت، نہ آپ ریت میں ریگستان میں چمک رہے ہیں تو وہاں بھی کسی طرح کی کوئی روشنی نہیں پھیل رہی ہے. نہ مثل صبا طوف گلو لالا میں آرام، مثل صبا طوف یعنی یہ گلستہ میں، یعنی گل و لالا جہاں رہتا ہے وہاں صبا کے ساتھ طوف کرنے میں، یعنی ارد گرد گھومنے میں بھی کوئی آرام نہیں ہے. یعنی کوئی آرام کا مطلب کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر سورج کیا حکم دیتا ہے؟ اپنے اس کو حکم دیتا ہے کرنوں کو کہ پھر میرے تجلی کا دے دل میں سما جاؤ، چھوڑو چمنستان و بیابان و در و بام، کہ بس لوٹ آؤ، تمہاری کوششیں بے سود ہیں. دنیا کو منور کرنے کے خاطر تم نے اپنا مشغل چھوڑا تھا، یعنی سورج سے آئی تھی، اب وہ در بدر کی دھوکنے کھا رہے ہو، کبھی وہ اس میں ریت میں اور کبھی وہ گلستان میں.
تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے ہو تو واپس آ جاؤ, پھر میرے دل میں, میرے سینے میں سما جاؤ. اس کے بعد آفاق کے ہر گوشے سے اٹھتی ہے شعائیں, بچھڑے ہوئے خورشید سے ہوتی ہے ہم آغوش. اب پوری دنیا سے کہ ہر گوشے سے یہ شعائیں اٹھ رہی ہیں, اور کیا کر رہی ہیں؟ بچھڑے ہوئے خورشید سے ہوتی ہے ہم آغوش. اب اس نے حکم دیا اس کے آقا نے, یعنی سورج نے, تو وہ خورشید یعنی سورج نے سے جو بچھڑے ہوئے کرنیں تھیں وہ سب ہم آغوش ہوتی ہیں, وہ ان کے پاس جاتی ہیں, وہ دنیا کو خیر بات کر کے وہ سورج کی طرف لوٹ جاتی ہیں. اور کیا کرتی ہیں؟ ایک شور ہے مغرب میں اجالا نہیں ممکن, اب وہ شور مچاتی ہیں وہاں, وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتی ہیں. کیا ہے شور؟ وہ علامت ہے کس چیز کی؟ وہ ناکامی کی, کہ وہ ناکام ہوئے, اس وجہ سے وہاں شور مچا رہی ہے, اپنے آقا کو کہہ رہی ہے کہ مغرب میں اجالا ممکن نہیں ہے, یعنی یورپ میں اجالا ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ جو فرنگی ہیں, یہ جو یوروپی ہیں, یہ جو انگریز ہیں, وہ مشینوں کے دھواں سے سیاپوس ہو رہے ہیں. یعنی یہ کہتی ہیں کہ ہماری جو محنت ہے وہ رائے گاہ چلی گئی, کیونکہ جو مغرب والے ہیں وہاں وہ مشینوں سے وہ مادیت پرست ہو گئے ہیں, مادہ پرست ہو گئے اتنے کہ وہ صرف صنعت میں اپنا وشواس رکھتے ہیں, اور مادی نفع نقصان کے سوا ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, یعنی دنیاوی جو نفع و نقصان ہے تو صرف اسی کو, اس مشینوں کو ہی وہ خدا سمجھ بیٹھی ہے. مشرق نہیں وہ لذت نظارہ سے محروم, جو مشرق ہے یہ لذت نظارہ سے محروم نہیں ہے, یعنی یہاں ایک سے ایک لوگ پیدا ہوئے جو خدا کو سمجھنے کی اور خدا کو دیکھنے کی, یعنی وحدت الوجود اور وحدت الشہود سب کے لیے یہاں کے جو جتنے بھی وہ ہندو سنت ہیں وہ مشہور ہیں, شنکراچار وغیرہ کو آپ دیکھ لیجئے نا. تو لیکن مشرق میں کیا ہے, یہاں کے جو ممالک ہیں وہ مادہ پرستی میں مبتلا نہیں ہیں, لیکن کیا ہے, لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش, لیکن بے عملی نے وہاں ایک جمود کی سی کیفیت طاری کر دی ہے. پھر ہم کو اسی سینے روشن میں چھپا لے. تو یہ کہنا ہے کہ یہاں کوئی امکان نہیں ہے کامیابی کا, یہ کرنیں اپنے مالک کو یعنی سورج کو جا کے بتاتی ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں پھر ہم کو اسی سینہ روشن میں چھپا لے. ایک زمانے سے جو وہاں سے یہ جو کرنیں ہیں وہ سورج سے دور نہیں ہیں, تو وہ تھکی آ رہی ہیں, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں آرام کی خواہش ہے, ہمیں اپنے آغوش میں اے سورج چھپا لے, اے مہر جہاں تاب, اے مہر, اے سورج جو دنیا کو تاب دینے والے, دنیا کو چمک دینے والے, روشنی دینے والے, ہم کو فراموش نہ کر بلکہ ہم کو اپنے سینے میں چھپا لے. اب کیا ہے, ایک شوق کرن شوق مثالیں نگہ ہور نا. اب یہ دیکھیے جو آخر کے 3 شعر ہیں وہ مکالمے ہیں سورج سے نا, جو شعاؤں کی زبانی ادا ہوئے ہیں. یعنی ایک شور ہے جس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ سب شعائیں یک زبان ہو کر مغرب و مشرق کی شکایت کر رہی ہیں کہ وہاں روشنی نہیں پھیلائی جا سکتی, اور آرام کی طلبگان ہے وہ واپس لوٹ جاتی ہیں وہیں. لیکن اس میں ایک شوق کرن بھی ہے جو اس دنیا کو چمکانا چاہتی ہے, وہ ہار نہیں مانی ہے, یہاں روشنی پھیلانا چاہتی ہے. امید کی ایک کرن ایسی بھی ہے جو مایوس نہیں ہوئی ہے. ایک شوق کرن شوق مثالیں نگہ اور, ایسی شوق کرن جو بہت شوق ہے, کس طرح, حور کے نگاہ کی طرح. آرام سے فارغ صفت جوہر سیما, وہ آرام سے فارغ ہے, اس میں صفت کس چیز کی ہے, جوہر سیماب کی طرح, یعنی پارے کی طرح ہے, پارے کی طرح بے قرار ہے, آرام سے ناواقف ہے. پارا آپ دیکھیے وہ تھرمامیٹر میں ایک دم تھوڑا سا ہوتا ہے نا, جیسے ٹمپریچر پاتا ہے بڑھنے لگتا ہے, یعنی ٹمپریچر میں وہ جو پارا ہے وہ ایک جگہ رکتا نہیں ہے بلکہ وہ چلتا رہتا ہے, اس کو آرام نہیں, اس میں بے قراری پائی جاتی ہے. اب کیا ہے, بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا ہو, وہ سورج سے بولی کہ مجھے
تنویر عطا کر، روشنی عطا کر، اور ہمیں رخصت کر یہاں سے کہ جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب، کہ جب تک مشرق کا ایشیا کا ایک ایک ذرہ تابناک نہ ہو جائے، روشنی سے نہ بھر جائے، تب تک مجھے رخصت کر، تب تک مجھے تنویر عطا ہو۔ یعنی مشرقی ممالک یعنی خصوصاً ہندوستان جو جس زمانے میں اقبال لکھ رہے تھے، یہ پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان وہ سب ایک ہی ملک تھا، ایک بڑے صغیر کی حیثیت تھی۔ تو یہ مشرقی ممالک خصوصاً ہندوستان میں اجالا پھیلانے کی ذمہ داری اس کو سورج سونپتا ہے، اور ساری کرنیں مایوس ہو کر کے واپس اپنے طرف لوٹ جاتی ہیں، لیکن یہ شوق کرن ابھی امید کا دامن نہیں چھوڑی ہے، اور وہ اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے۔ چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریک فضا کو، کہتی ہے وہ کرن کہ میں ہندوستان کی تاریک فضا کو، اس اندھیری فضا کو نہیں چھوڑوں گی جب تک یہاں جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، مردان گراں خواب میں، ایک گہری نیند میں، گہرے خواب میں سوئے ہوئے ہیں، ان کو جب تک میں جگا نہ لوں تب تک میں کوشش جاری رکھوں گی۔ یعنی ایک عزم ہے اس کے اندر، یہ جو گہری نیند سوئے ہوئے ہندوستانی ہیں، جب تک اس کو بیدار نہ کر لوں اپنی جدوجہد جاری رکھوں گی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز، اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیرا۔ جو خاور ہے، یہ جو سورج ہے، اس کی امیدوں کا یہی خاک مرکز ہے، یعنی یہی ہندوستان مرکز ہے۔ اس میں ہندوستان کی عظمت کا ذکر ہے۔ خاور کی امید اسی سرزمین سے وابستہ ہے۔ یہی وہ خاک ہے جہاں اقبال نے اسے اپنے آنسوؤں سے سیراب کیا ہے۔ اقبال نے اسے آنسوؤں سے سیراب کیا ہے، یہاں کوئی ایک خواب دیکھا ہے، قوم کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ چشموں مہوں پرویں ہے اسی خاک سے روشن، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ چشموں مہوں پرویں ہے اسی خاک سے، اسی خاک سے کبھی چاند ستاروں کو روشنی ملی تھی۔ اب یہاں اس زمانے میں بہت بڑے بڑے دانشور گزرے ہیں، اور وہ بہت بڑے نجومی سب بھی گزرے ہیں۔ آریہ بھٹ لے لیجئے، وہ بہت بڑے فلسفی، شنکراچاریہ لے لیجئے، رامانج لے لیجئے، ایک سے بڑھ کر ایک، جس نے کیا کیا ہے؟ چاند تاروں کو روشنی بخشی ہے۔ یہ خاک ہے کہ جس کا حذف ریزہ درے ناب، یہاں کے جو کنکر پتھر ہیں وہ موتیوں سے زیادہ قیمتی ہیں، یہاں کے کنکر پتھر موتیوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اس زمین میں بڑے بڑے شاعروں نے، بڑے بڑے فلسفیوں نے جنم لیا ہے۔ اس خاک سے اٹھے ہیں وہ غواص معانی، اس خاک سے اٹھے ہیں وہ غواص معانی، جن کے لیے ہر بحر پرآشوب ہے پایاب۔ اب یہاں ایک سے ایک شاعر پیدا ہوئے ہیں، اور غواص معانی ایک سے ایک شاعر پیدا ہوئے ہیں جس کے لیے ہر بحر پرآشوب ہے پایاب، جس کے لیے ہر بحر، ہر سمندر پرآشوب ہے اور پایاب ہے، اس کو وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ جس ساز سے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، اس کے بعد کیا کیا ہے؟ وہ اس خاک سے، جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مصراب۔ جس ساز سے نغموں میں حرارت تھی، جن ساز کے نغموں سے دلوں میں حرارت تھی، وہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ جو دلوں کو گرمایا کرتے تھے وہ نغمے، وہ آج خاموش ہو گئے ہیں۔ محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب، اس محفل کا وہی ساز مضراب سے بیگانہ ہو گیا ہے، اب اس میں دل کو گرمانے والے نغمے نہیں نکل رہے ہیں۔ مضراب، بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ میرا۔ اس کے بعد ہندوستان کے ہندو اور مسلمان دونوں کی حالت، یعنی برہمن ہندو اور مسلمان تہ میرا بھی مسلمان، دونوں کی حالت پہ اظہار افسوس کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے۔ جو برہمن ہے وہ پوری طور سے
سو رہا ہے بت خانے کے دروازے پہ، اب اس میں حرکت و عمل نہیں ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی تلاش و جستجو میں نہیں ہیں، بلکہ وہ تقدیر کو رو رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، یعنی آگے کوشش نہیں کرتے۔ پھر یہ نظم ختم ہو رہی ہے، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے اثر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب گزر کر، کہ مشرق یا مغرب سے نہ مشرق سے بیزار ہو اور نہ مغرب کے ساتھ بھید بھاؤ کرو، بلکہ فطرت کا یہ اشارہ ہے، بلکہ نیچر کا یہ اشارہ ہے کہ جہاں بھی شب ہے یہاں بھی اندھیرا ہے، اس کو صبح کرو یعنی روشن کرو۔ اقبال کا پیغام اس نظم میں براہ راست نہیں بلکہ ایک طویل استعارے کی مدد سے اور سورج کی ایک کرن کی زبانی پیش ہوا، یعنی براہ راست اظہار سے خطابت کا انداز پیدا ہو جاتا ہے جو شاعری کے لیے مولک ہے۔ اس نظم میں شاعر اپنا پیغام بالواسطہ طور پر دیتا ہے جس سے دلکشی میں اضافہ ہو گیا۔ جہد مسلسل کی ترتیب اس نظم کا اصل مدعا ہے کہ کوشش کریں، یہ جو سونے کی بات کر رہا ہے برہمن کے نا، تقدیر کو رونے کی مسلمانوں کی بات کر رہا ہے، تو یہ اصل میں جہد و مسلسل سے دور بھاگ رہے ہیں، یہ سعی و عمل کا جذبے کا فقدان ہو گیا ہے۔ تو جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے تب تک کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اقبال کے فلسفے کا اہم پہلو رجائیت ہے۔ اس نظم میں اقبال کا پیغام سورج کی جس کرن کی زبانی ادا ہوا ہے وہ برسا برس سے مصروف عمل ہے، اور دنیا کے یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے سورج چمک رہا ہے، تب سے یہاں لوگ پیدا ہو رہے ہیں، بہت سے دانشور پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کو تبدیل کیا، لیکن بعد میں وہ دھیرے دھیرے ہم تک آتے آتے ایک مردہ کسی کیفیت ہو گئی ہے، اور دنیا کے ایک حصے کو منور کر دینا چاہتی ہے۔ باقی تمام کرنیں سورج کا اشارہ پاتے ہی مرکز کی طرف لوٹ جاتی ہے اور اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیتی ہے، مگر امید کی کرن ہمت نہیں ہارتی اور اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے کہ جب تک گراں خواب ہندوستانی بیدار نہیں ہو جاتے میں اس سرزمین کو خیر آباد نہیں کہہ سکتی۔ گویا شاعر کا پیغام یہ ہے کہ کیسی ہی ناکامیوں کا سامنا کیا نہ کرنا پڑے، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، جدوجہد جاری رکھنے والے کو آخرکار کامیابی ملتی ہے۔ اسلامی تعلیم میں یہ کہا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ فنی آداب کا اس میں بھرپور لحاظ رکھا گیا ہے، اور اقبال کی شاعری میں فکر و خیال جمالیاتی تجربے کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ شعاع امید میں شاعر اقبال ہمارے پیش نظر اور مفکر اقبال پچھے پڑتا رہتا ہے، اس کا شمار نظموں میں ہے، شمار ان نظموں میں ہے جن میں یعنی شعاع امید کا جن میں شاعر فنکار پیغمبر مفکر پر غالب آ جاتا ہے۔ شعاع امید میں تجسیم، صنعت تجسیم یعنی پرسونیفیکیشن ایسی فگر آف اسپیچ ہے، یعنی صنعت تجسیم ایسی صنعت ہے جس میں بے جان چیزوں میں ایسا لگتا ہے جان ڈال دی جاتی ہے۔ جیسے میر انیس کا پیاسی تھی سپاہ خدا 3 رات کی موجوں سے سر پٹکتی تھی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، یہ پرسونیفیکیشن ہے، تجسیم ہے، یعنی ساحل سے سر پٹکنا نا، یہ تجسیم ہے۔ اسی طرح یہاں بھی پرسونیفائڈ کیا ہے، اس کو پرسونیفیکیشن اس میں ہے، تو اس کے شروع سے لے کے آخر تک پرسونیفیکیشن ہے۔ سورج اور اس کی کرنیں جسم کے ساتھ قوت گویائی بھی رکھتی ہے، یعنی بات کرتی ہے، ان میں باہم گفت و شنود بھی ہوتی ہے، گویائی تمثیلی پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اقبال کا پسندیدہ طریقہ کار ہے۔ اس مختصر سی تمثیل میں بہت سے کردار پیش کیے گئے۔ کیا کیا کردار؟ سورج، اس کی لاتعداد شعاؤں کی فوج، ریگ زار، لالہ زار، مشرق و مغرب، مردان گراں خواب، ساز و مضراب، برہمن اور مسلمان، بت خانہ و محراب، مسجد۔ ان میں بعض کردار زیرو ہیں جس میں روح پایا جاتا ہے، اب بعض بے جان، ان میں صرف سورج اور اس کی شعاعیں متحرک اور مصروف عمل ہیں، یا پھر مغرب ہے جس میں ساری خرابیوں کے باوجود زندگی کے آثار نظر آتے ہیں، یعنی وہ مادیت کی طرف ہے لیکن ان کے یہاں مشینیں ہیں، کم سے کم وہ حرکت و عمل میں ہیں۔ باقی تمام کردار انفعالی نوعیت کے ہیں، وہ یا تو محو خواب ہیں، سو رہے ہیں، یا بے عملی کا شکار ہیں۔ ان میں سے بیشتر کرداروں کی حیثیت علامتوں کی ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں علامتوں سے بہت کام لیا ہے۔
بعض علامتیں انہوں نے اپنے پیش رو شعرا سے مستعار لی اور انہیں مخصوص معنی مفاہیم عطا کیے، فارسی سے، اردو کے دوسرے شعرا سے، بعض انہوں نے خود وضع کی اور اپنی شاعری کی ضرورت کے مطابق انہیں استعمال کیا۔ قوت حیات کا مظہر اور روشنی کا سرچشمہ سورج کی علامت ہے، کا سرچشمہ سورج علامت ہے نا، اس سعی کو جو قرۂ ارض کو منور کرنے یعنی خوش اور خوشحالی کی آماجگاہ بنا دینے کی خواہش مند ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر سورج کی سفیر ہیں نا، وہ جو کرنیں آتی ہیں، یہ فرض تناش اور جفا کیس شعاع محنت ساکہ کی علامت ہے، مگر ان کی 1000 سالہ محنت بے نتیجہ رہتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتی ہے۔ سورج جسے اپنی کامیابی کی کوئی امید نہیں رہی، اپنی شعاعوں کو واپس آنے کی ہدایت کرتا ہے۔ شوق کرن رجائیت اور سعی فہم کی علامت ہے، جو اس نظم میں سب سے اہم اور مرکزی کردار ہے۔ یہ دراصل اقبال کے خیالات کی ترجمان ہے۔ مشرق روحانیت پسندوں اور مغرب مادہ پرستوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ مردان گراں خواہ میں غافل اور بے عمل ہندو اور مسلمان دونوں ہی شامل ہیں۔ ساز کنایا ہے نا، شعر و حکمت کے خزانوں اور میزراب شعرا اور حکمت سے نا، جو ساز ہے وہ کنایا ہے کس کی؟ ساز کنایا شعر و حکمت کے خزانوں کی اور میزراب شعرا اور حکمت سے۔ بت خانے سے ہندو دھرم اور محراب سے اسلام مراد ہے۔ ان دونوں مذاہب کے پیرو گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ویدانت کے فلسفے نے تعلیم دی کہ دنیا مایا جال ہے اور نظر کا دھوکہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بے عملی کے شکار ہو گئے۔ تصوف نے مسلمان کو ترک دنیا یا تقدیر پرستی کا درس دیا، یعنی اقبال بھی وحدت الوجود کے قائل نہیں تھے، وحدت الشہود کے قائل تھے۔ تو ان مثالوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ رموز و علائم سے نظم میں بہت کام کیا گیا اور پورے نظم میں صنعتوں کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ تشبیہ، استعارہ، کنایا اور دیگر فنی تدابیر نے بھی نظم کی دلکشی اور معنویت میں اضافہ کیا ہے۔ رنج و راحت کو دھوپ چھاؤں یا صبح و شام سے تشبیہ دینے کی روایت بہت پرانی ہے۔ پہلے ہی شعر میں جب کہا جاتا ہے کہ دنیا ہے عجب چیز، کبھی صبح کبھی شام، تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مصائب کو دور کرنے کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ ذرا دیر کو کامیابی کی آس بندھتی ہے، مگر جلد ہی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ ان سیدھی سی بات کو کنایا میں ادا کر کے شاعر نے ایک خیال کو لطیف شعری پیرایہ عطا کر دیا۔ بے مہریہ ایام سے بھی وہی مفہوم ادا کیا گیا ہے جو شام سے ادا کرنا مقصود تھا، یعنی نئے ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے راحت، نئے مثل صباتوف گلو لالا میں آرام۔ اس شعر پر غور کیا جائے تو معنی کی کئی پرتیں کھلتی نظر آتی ہیں۔ ریت کے ذروں اور گلو لالا میں ایک نوع کا تضاد بھی ہے نا۔ شعر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جہاں کوشش کارگر ہوتی نظر آتی ہے گلو لالا وہاں بھی، اور جہاں اس کے رائے گاہ جانے کا اندیشہ تھا ریت کے ذروں پہ، وہاں بھی شعاعوں نے ہر ممکن کوشش کر دیکھی۔ اور سیدھا سا مطلب یہ کہ چمنزار ہو یا بیابان، دنیا کے کسی گوشے کو انہوں نے فراموش نہیں کیا۔ راحت اور آرام کی رعایت بھی قابل توجہ ہے۔ دوسرے مصرے میں شعاعوں کے سفر کو صبا کی گردش سے تشبیہ دی گئی۔ اگلے شعر میں تجلی قدائے دل استعارہ ہے شعاعوں کے اصل مرکز اور ان کے بچھڑے ہوئے وطن سے۔ دوسرے بند میں جب شاعر کہتا ہے کہ آفاق کے ہر گوشے سے اٹھتی ہے شعاعیں، بچھڑے ہوئے خورشید سے ہوتی ہے ہم آغوش، تو ایک متحرک تصویر، ایک ڈرامائی کیفیت پیش نظر ہو جاتی ہے۔ شعاعوں کی اس سرزمین سے روان کی طویل سفر اور منزل پر پہنچ کے خورشید سے بغلگیر ہونے کا منظر، چشم تصور کو یہ سب کچھ صاف دکھائی دیتا ہے۔ شعر کو پڑھتے ہی یہ سوال دماغ میں آتا ہے کہ ان شعاعوں نے حکم کی تعمیل میں ذرا بھی دیر نہ کی، فوراً روانہ ہو گئی۔ آخر کیوں؟ اپنے آقا کے حکم کی بجا آوری مقصود تھی، یا فرض منصبی ادا کرتے کرتے تھک گئی تھی، یا پھر اپنی کوششوں کی لاحاصلی کا شدید احساس ہو گیا تھا کہ ذرا بھی تامل نہ کیا اور جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اس گرہ کو کھولنے کی کوشش سے ذہن لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس بند کے باقی 3 شعروں کا ایک شور ہے نا، اس شعاعوں کا کورس اجتماعی ایک آواز ہے۔ یہ شعاعیں قرۂ ارض سے تو چپ چاپ روانہ ہو گئی، مگر سورج سے بغلگیر ہوئی تو ضبط کا بند ٹوٹ گیا، وہاں صفائی دینے لگی نا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، بے اختیار گلے شکوے
کرنے لگے. یہی دنیا کا دستور بھی ہے. شکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں ہماری کوشش برابر ہو سکی. شعاؤں کا بیان اس درخواست پر ختم ہوتا ہے کہ اے مہر جہاں تاب ہمیں فراموش نہ کر اور اپنے سینے میں چھپا لے کہ تھک ہار کے ہم اب دن ہی سو جانا چاہتے ہیں. سیاہ پوش صفت عالم لاہوت اور سینہ روشن تجسیم کے عمل میں معاون ہوتے ہیں. تیسرے اور آخری بند کو نظم میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. اس سے پہلے کہ دونوں بند ایک ایسی فضا تیار کر دیتے ہیں کہ شاعر کے پیغام کے لیے قاری ہمتن گوش ہو جاتا ہے. یہ پیغام ایک شوق کرن کی زبان سے ادا ہوتا ہے جو اپنا فرض ادا کرنے یعنی ایشیا اور خاص طور پر ہندوستان میں اجالا پھیلانے کے لیے مضطرب ہے. یہ جرت مند ہے اور سورج کا حکم بجا لانے میں اسے تامل ہے. سب سے اہم بات یہ کہ اس نے مایوس ہو جانا نہیں سیکھا. یہ کرن رجائیت کی علامت ہے, آس کی علامت ہے, بلکہ یہ کرن ایک نقاب ہے اور اس کے پیچھے شاعر کا چہرہ صاف نظر آتا ہے. گویا یہ شاعر کی تیسری آواز ہے. اقبال کے عزم کا اظہار اس امید کی کرن کی زبان سے ہوتا ہے اور اس کی زبانی اقبال کا پیغام قاری تک پہنچتا ہے. شاعر کا پیغام چونکہ اس بند میں پیش ہوا ہے اس لیے یہاں پچھلے دونوں حصوں کی سی رمزیت و اشاریت موجود نہیں اور نہ ہو سکتی تھی. یہاں بیان کسی حد تک براہ راست ہو گیا اور یہی ضرورت کا تقاضا تھا. اس کے باوجود آداب فن کا پورا لحاظ رکھا گیا اور فنی تدابیر سے بھرپور کام لیا گیا. اس بند میں نہ شعریت کی کمی ہے نہ تاثیر کی. پہلے ہی شعر میں کرن کو سوقی میں نگاہ حور سے اور استراد میں جوہر سیماب سے تشبیہ دی گئی. پھر مہو پروین کو چشم اور خاک ہند کو سرمئے چشم کہا گیا. اس کے کنکر پتھروں کو سچے موتیوں کے ہم پلہ ٹھہرایا گیا. یہ کنایا ہندوستان کی رفت و عظمت سے اس کے بعد کفایت لفظی سے کام لیتے ہوئے گویا بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے. اس دیش کی مٹی سے ایسے علماء اور حکماء پیدا ہوئے جنہوں نے علم و حکمت کے سمندر کھنگال ڈالے. اشارہ ہے گوتم بدھ, مہاویر, کپل, ویاس, بھرتری ہری اور شنکراچاریہ رامانج جیسی عظیم ہستیوں کی طرف. آخر کے 3 شعر عظیم فکر اور نادر فنکاری کے امتزاج بلحاظ دیگر مواد اور حید کی کیمیا گری کا بہترین نمونہ ہے. ایک شعر میں کہا گیا جس ساز کے نغمے دلوں کو گرماتے تھے آج اس کے تاروں کو چھیڑنے والی مضراب نایاب ہے. ساز و مضراب کا استعمال کنایاتی اور ان سے کئی معنی برآمد ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس دیش میں شعر و حکمت کے خزینوں کی کمی نہیں مگر انہیں اہل وطن تک پہنچانے والا کوئی نہیں, یا پھر یہ کہ یہاں اہل کمال تو موجود ہیں مگر کوئی ایسا محرک نہیں کہ اس کے کمالات نمایاں ہوں. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک میں کوئی ایسی ہستی موجود نہیں جس کے اثر سے یہ صاحبان کمال اپنے کمال کا مظاہرہ کریں اور قوم اس سے فیضیاب ہو. یہاں اظہار برملا نہیں بلکہ ایک طرح کا ابہام پایا جاتا ہے اور اس ابہام سے شعر میں تہداری پیدا ہوگی. اس کے بعد یہ شعر بت خانہ کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن, تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب. اس شعر کو فن کا اعجاز ہی کہا جا سکتا ہے. لفظوں کے کنایاتی استعمال سے اس کا رتبہ بہت بلند ہو گیا ہے. بت خانے کے دروازے سے مراد ہے ہندو دھرم اور برہمن اشارہ ہے ہندو قوم کی طرف. سونا کنایا ہے بے عمل ہو جانے سے. مطلب یہ کہ فلسفہ ویدانت نے ہندوؤں کو یہ باور کرا دیا کہ دنیا محض فریب نظر ہے. نتیجہ یہ کہ وہ غافل اور بے عمل ہو گئے. دوسرے مصرے میں محراب کنایا ہے مسجد سے. مسجد علامت ہے دین اسلام کی. فلسفہ وحدت الوجود بقول اقبال غیر اسلامی فلسفہ ہے, یعنی یہ وویک چوڑامنی شنکراچاریہ کی وویک چوڑامنی سے مستعار ہے مگر اسے جزو اسلام سمجھ لیا گیا. اس فلسفے نے مسلمان کو قناعت, تقدیر پرستی اور اس کے نتیجے میں بے عملی کی تعلیم دی. بے عملی نے اسے دنیا کی نعمتوں سے محروم کر دیا. آج وہ اس محرومی کے لیے تقدیر کو رو رہا ہے, قسمت کو الزام دے رہا ہے. تقدیر کو رونا یہاں دوہرے معنی دے رہا ہے. نظم کا آخر شعر ہے کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر. فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. اقبال کے بہت مشہور شعروں میں سے یہ ہے, یعنی اکثر لوگ اس کی مثال دیتے ہیں اور اس نظم کا محاصل ہے. شب کو سحر کرنے سے مطلب ہے آلام و مصائب و ہر طرح کی خرابیوں کو دور کر کے اس دنیا کی خوشیوں کا گہوارہ بنا دینا. اس میں مشرق و مغرب کا کوئی امتیاز نہیں. زمین کا ہر خطہ شاعر کا اپنا گھر ہے, اس کے دل میں ساری دنیا کا غم ہے. آخری مصرے میں جب فطرت اور اس دنیا کی حالت کو منقلب کرنے کا تقاضا کرتی ہے تو ایک متحرک جسم حاصل کر لیتی ہے. تجسیم کا یہ عمل اس نظم میں شروع سے آخر تک کار فرما ہے اور اس کی دلکشی کو دوبارہ کر دیتا ہے. اس نظم میں
ابدیت بھی ہے اور آفاقیت بھی۔ اس نظم میں جس تبدیلی کی آرزو کی گئی ہے وہ کسی ایک ملک یا کسی ایک قوم تک محدود نہیں ہے، زمانے اور مقام سے بے نیاز سارے عالم کے لیے اور ہر زمانے کے لیے عظیم ہے۔ عظیم شاعری کی ایک خصوصیات یہ ہوتی ہے کہ وہ زمان و مکان سے بلند ہو کر آفاقی اور ابدی ہو جائے۔ یعنی آپ شیکسپیئر کو لے لیجئے، کالیداس کو لے لیجئے یا اور دوسرے بڑے شعراء کو، فردوسی کو لے لیجئے نا، سعدی کو لے لیجئے، وہ آپ اردو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ ان سب کو جانتے ہیں نا، اور یہ سب آفاقی ہیں، ابدیت ہیں، ان کے ہاں ابدیت ہے، انہوں نے جو تخلیق کی وہ زمان و مکان سے مبرہ ہے، یعنی ہر جگہ وہ اسی طرح اس کی اہمیت ہے جیسے انگلینڈ میں اس کی ہے شیکسپیئر کی، اور ملٹن کی سعدی اور فردوسی کی ایران میں ہے، اور کالیداس کی سنسکرت میں ہے ہندوستان میں۔ شعاع امید میں آفاقیت بھی ہے اور ابدیت بھی۔ حید کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس نظم کا شمار اقبال کی بہترین نظموں میں سے ہے۔ اس میں یہ ترکیب بند ہے، یہ نظم بغیر مطلع کی 3 غزلوں کا مجموعہ ہے جو ایک ہی وزن و بحر میں کہی گئی، لیکن غزل کے برعکس یہاں خیالات کا تسلسل موجود ہے۔ اب اس میں دیکھیے انتخاب الفاظ کے علاوہ لفظوں کی تکرار، جیسے شوخ کرن شوخ، خواب سے مردان گرا خواب سے بھی موشیقیت پیدا کی گئی ہے۔ کلیم الدین احمد اقبال کی شاعری کے زیادہ قائل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے شعاع امید کو کامیاب تخلیقی تجربہ کہا ہے اور نظم کو بہت سراہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسی حسین اور پاکیزہ نظم ہے، یہاں ارتقاء خیال ہے، اشعار میں ربط و تسلسل ہے، خیالات میں ابتدا، عروج اور پھر انتہا بھی ہے، یہ صحیح معنوں میں نظم ہے۔ غزل نے نظم کا بھیس نہیں بدلا، خیالات میں تخیل کا رنگ ہے، طرز ادا سادہ اور پاکیزہ ہے، بار بار پڑھنے سے اس کی دلکشی میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ کاش اقبال اس قسم کی نظمیں اور لکھتے۔ یہ کلیم الدین احمد کا خیال ہے، حالانکہ اقبال کی اس طرح کی بہت سی نظمیں ہیں جو ان کے چاروں مجموعے میں بکھری پڑی ہیں، اور وہ فارسی میں یہ اس طرح کی نظمیں ہیں بہت ساری۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ اس کلاس میں حصہ لیے اور آپ کا تعاون رہا۔